آج میں آپ کو کمپیریٹیو اسٹیٹمنٹ کے بارے میں بتاؤں گا کہ کمپیریٹیو اسٹیٹمنٹ کیسے بنائی جاتی ہے، کمپیریٹیو اسٹیٹمنٹ بنانا کیوں ضروری ہے، اور کمپیریٹیو اسٹیٹمنٹ بنانے کے لیے آپ کو کن کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ کمپیریٹیو اسٹیٹمنٹ کوٹیشنز کی بنیاد پر تیار کی جاتی ہے، تو جب بھی آپ کمپیریٹیو اسٹیٹمنٹ بنائیں گے اس کے لیے آپ کو کوٹیشنز کی ضرورت ہوگی۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کوٹیشن کیا ہے۔ کوٹیشن کا مطلب ہے کہ وہ ڈاکومنٹ جو سیلر بائر کو دیتا ہے گڈز یا سروسز کے لیے، خدمات یا اشیاء کی خریداری کے لیے، جس میں کے اندر مقررہ قیمت ہوتی ہے اور مخصوص شرائط موجود ہوتی ہیں۔ کوٹیشن کو کچھ اور نام بھی دیے جاتے ہیں، اس کو کوٹس بھی کہتے ہیں، سیلز کوٹس بھی کہتے ہیں اور سیلز کوٹیشنز بھی کہتے ہیں۔ تو یہ مختلف ناموں سے اس کو پکارا جاتا ہے، کوٹس، سیلز کوٹس اور سیلز کوٹیشنز۔ اب دیکھتے ہیں کہ کوٹیشن کا پرپس کیا ہے۔ کوٹیشن کا پرپس یہ ہے کہ یہ بائر کو، جو خریدار ہے، جو پرچیز کر رہا ہے، یا آپ جو ہیڈ ہیں، ان کو اشیاء اور خدمات کے بارے میں جو آپ لے رہے ہیں ان کی قیمت بتائی جاتی ہے کہ آپ کو جو خریداری ہے، یہ جو آئٹمز ہیں، آپ کو اس مقرر کردہ قیمت پہ اور جو شرائط ہیں ان پہ آپ کو دیے جائیں گے۔ انڈرسٹینڈنگ کے لیے یہاں پہ میں نے کوٹیشن سیمپل ایڈ کیے ہیں کہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ کوٹیشن سیمپل کیسے ہوتے ہیں اور کوٹیشن کے اندر کیا چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ تو یہ فرسٹ کوٹیشن ہے، فرسٹ سیمپل ہے۔ اس کے اندر کمپنی کا نام ہوگا، ڈیٹ ہوگی، کوٹیشن نمبر ہوگا، اور یہ کوٹیشن کب تک ویلڈ ہے، جو آئٹمز ہیں ان کا ریٹ ہے، کمپنی کا ایڈریس ہے، نیچے کنڈیشنز ہیں، کن کنڈیشنز پہ یہ چیزیں دی جا رہی ہیں۔ اسی طرح سیکنڈ کوٹیشن ہے، اس کا فارمیٹ تھوڑا سا مختلف ہے پہلی سے۔ اس کے اندر بھی ڈسکرپشن وہی والی ہے کہ کمپنی کا نیم ہے، ای میل ایڈریس، فون نمبر، باقی چیزیں، اور ریٹ اس کے اندر وہ ڈسکرپشن دی جائے گی۔ تو آل ٹوگیدر جو سیمپل اور ڈیزائن ہے وہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے، اس میں کوئی اتنا خاص ڈفرینس نہیں ہوتا۔ تو یہ آپ کے علم میں ہونی چاہیے، اور جب بھی آپ خریداری کریں تو آپ کوٹیشنز لازمی اپنے وینڈر سے اور سپلائر سے لیں تاکہ آپ اپنے ریکارڈ کو بہتر طریقے کے ساتھ مینیج کر سکیں۔ اب یہاں پہ آپ کے ساتھ میں دو سیمپل کمپیریٹیو اسٹیٹمنٹ کے حل شدہ شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بہتر طریقے سے کمپیریٹیو اسٹیٹمنٹ تیار کرنے کا آئیڈیا ہو جائے اور آپ اپنے اسکول کی کمپیریٹیو اسٹیٹمنٹ اپنی اسکول پرچیز کمیٹی اور اسکول کونسل کے تعاون سے خود بنا سکیں۔ میں نے یہاں پہ دو کمپیریٹیو اسٹیٹمنٹ کے سیمپل ایڈ کیے ہیں، ایک سنگل آئٹم کوٹیشن کا کمپیریٹیو اسٹیٹمنٹ ہے اور دوسری ملٹیپل جو آئٹمز ہیں ان کی کمپیریٹیو اسٹیٹمنٹ ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو سنگل آئٹم کمپیریٹیو اسٹیٹمنٹ ہے اس کی کوٹیشن جو ہے اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں۔ یہاں پہ سیریل نمبر، ڈسکرپشن آف آئٹم کہ کون سا جو آئٹم ہے وہ لیا گیا ہے۔ آئٹم ہے ایچ پی لیپ ٹاپ۔ اب اس کے آگے وینڈر کی ڈیٹیل ہے کہ وینڈر کا نام کیا ہے اور اس نے کیا ریٹ آفر کیا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں کہ فرسٹ جو وینڈر ہے اس کو ہم نے ایک نام دیا ہے ایس ایم ٹریڈرز، سیکنڈ کو ہم نے کراؤن ٹریڈرز اور تھرڈ کو دورانی برادرز۔ یہاں پہ جب آپ کمپیریٹیو اسٹیٹمنٹ بنائیں گے تو فرسٹ کالم میں آپ نے وہ والا وینڈر لکھنا ہے جس نے آپ کو لوئسٹ ریٹ دیا ہے۔ تو یہاں پہ ریٹ دیکھیں 59,500، سیکنڈ کا 60,800 اور تھرڈ کا 62,000۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو 59,500 ہے یہ لوئسٹ ریٹ ہے۔ تو اب آپ نے اپنی پرچیز کمیٹی کے مشورے کے ساتھ، اسکول کونسل کے مشورے کے ساتھ اور اپنی اسپیسیفیکیشن کو سامنے رکھتے ہوئے اس فرم کو اوکے کرنا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے کہ آپ ڈسکرپشن لکھیں گے، دا کوٹیشن آفرڈ بائی ایس ایم ٹریڈرز از اپرووڈ
ڈیو ٹو لوئسٹ ریٹ. اب یہاں پہ آپ نے اس کو اپروو کر دیا لوئسٹ ریٹ کی وجہ سے. اب آپ کو جو کوٹیشن کے سیمپل میں نے پیچھے دکھائے ہیں اس کوٹیشن کے اوپر بھی ایس ایم یہ ٹریڈر جو ہے اس کی کوٹیشن کے اوپر بھی آپ نے لکھنا ہے کہ کوٹیشن اپرووڈ ڈیو ٹو لوئسٹ ریٹ, اور اس کے اوپر بھی آپ نے اپنی پرچیز کمیٹی کے جو جتنے بھی ممبران ہیں, ویسے 3 ممبر ہوتے ہیں پرچیز کمیٹی میں, تو کے نام کے ساتھ ان کے سگنیچر کرنے ہیں اور خود اس کو کاؤنٹر سائن کرنے ہیں. اسی طرح جو سیکنڈ ہے اس کو آپ لکھیں گے کہ ریجیکٹڈ ڈیو ٹو ہائیسٹ ریٹ, اس کے اوپر بھی پرچیز کمیٹی کے سائن اور آپ کے کاؤنٹر سائن. اور پھر اسی طرح جو تھرڈ ہے اس کا بھی آپ اس کی جو کوٹیشن ہے اس کے ریجیکٹڈ ڈیو ٹو ہائیسٹ ریٹ, اس کے اوپر بھی آپ نے اپنی پرچیز کمیٹی اور اپنے ان سے سائن کروانے ہیں اور پھر آپ نے وہاں پہ اپنا کاؤنٹر سائن کرنے ہیں. تو اس کے اوپر یہ جو پرچیز کمیٹی آپ نے بنائی ہوئی ہے, یہاں پہ پرچیز کمیٹی کے پہلے جو ممبر ہے اس کے نام اور سائن آئیں گے, یہاں پہ پرچیز کمیٹی کے جو سیکنڈ ہے اس کے نام اور سائن آئیں گے, اور یہاں پہ آپ کے تھرڈ کے آئیں گے, اور یہاں پہ کاؤنٹر سائن پرنسپل اور ہیڈ ماسٹر جو بھی ڈیزگنیشن ہے اسکول کے اندر اس کے سائن آئیں گے. تو اس طرح آپ اپنے اسکول کی سنگل آئٹم کمپیریٹو آن دا بیسس آف کوٹیشنز بنا سکتے ہیں, پریپیئر کر سکتے ہیں, اور آپ کو یہاں پہ اپنی نگرانی میں کمپیریٹو اسٹیٹمنٹ بنانی آنی بھی چاہیے, اور اپنی نگرانی میں اس کو اچھی طریقے سے خود تیار کریں. اب آپ کے ساتھ سیکنڈ کمپیریٹو اسٹیٹمنٹ جو ہے اس کا سیمپل میں شیئر کر رہا ہوں, اور سیکنڈ کمپیریٹو اسٹیٹمنٹ میں 3 آئٹم رکھے گئے ہیں جس کی ڈیٹیل آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. یہ دیکھیں کہ اس کا جو ہیڈنگ ہے ملٹیپل آئٹمز کمپیریٹو اسٹیٹمنٹ آف کوٹیشنز. اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اسی طرح جو فرسٹ کمپیریٹو اسٹیٹمنٹ تھی وہی والے کالم اس میں بھی موجود ہیں, لیکن اس میں جو ڈفرنس ہے وہ ہے یہ کہ یہاں پہ پہلی میں 1 آئٹم تھا ڈسکرپشن آف آئٹمز میں, اور یہاں پہ ڈسکرپشن آف آئٹمز میں 3 آئٹم ہیں, اور یہ ملٹیپل آئٹمز بن جائے گی. پھر اسی طرح آگے وینڈر کی ڈیٹیل ہے, وینڈر میں نے وہی رکھے ہیں تاکہ آپ کو اس کی انڈرسٹینڈنگ اور کلیئرٹی اچھے طریقے سے ہو جائے, وینڈر چینج نہیں کیے. تو یہاں پہ ایس ایم ٹریڈرز, پھر کراؤن ٹریڈرز, اور پھر دورانی برادرز. پہلا جو آئٹم لیا جا رہا ہے وہ ہے یو ایس بی, ایچ پی یو ایس بی. اس کا جو پہلے ٹریڈر نے ریٹ دیا ہے وہ 4500, پھر آگے 5000 اور پھر 5200. پھر ایچ پی پرنٹر کے ریٹ ہیں, اسی طرح یہ ریٹ دیکھیں تینوں ٹریڈرز کے. اور پھر لیپ ٹاپ, ایچ پی لیپ ٹاپ کے ریٹس ہیں جو ہم نے پہلی کمپیریٹو اسٹیٹمنٹ میں دیکھے اور ڈسکس کیے, وہی ریٹ ایگزسٹ کر رہے ہیں یہاں بھی. یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ہے کہ اگر سنگل آئٹم ہے تو اس کی کمپیریٹو اسٹیٹمنٹ آپ نے کیسے بنانی ہے, ملٹیپل آئٹمز ہیں تو کیسے بنانی ہے. تو کوئی خاص فرق نہیں ہے, صرف ڈسکرپشن میں فرق آ جائے گا. جب آپ آئٹم کی ڈسکرپشن لکھیں گے تو اس میں آئٹم کی تعداد کم یا زیادہ ہو جائے گی, باقی جو اس کے اندر کالمز ہیں جو اس کے اندر چیزیں لکھنی ہیں وہ آل ٹوگیدر ایک جیسی ہیں. اس کے بعد جب آپ یہ کوٹیشن لوئسٹ والی دیکھتے ہیں کہ اس کے ریٹ کم ہیں, تو اب یہاں پہ آپ نے اسی طرح اسٹیٹمنٹ لکھنی ہے, اپنی کمیٹی سے لکھوانی ہے اور کہنا ہے کہ اس کو لکھیں دا کوٹیشن آفرڈ بائی ایس ایم ٹریڈرز از اپرووڈ ڈیو ٹو لوئسٹ ریٹ. اور پھر یہاں پہ آپ کی پرچیز کمیٹی کے پہلے ممبر کے سائن اور نیم, اور پھر دوسرے کے, اور پھر تیسرے کے, اور لاسٹ میں یہاں پہ آپ کاؤنٹر سائن کریں گے بطور ہیڈ, بطور پرنسپل, جو بھی ڈیزگنیشن آپ اسکول کے اندر آپ کا ہے اس کے مطابق. اور اس طرح آپ کی یہ اسٹیٹمنٹ ملٹیپل آئٹمز کی بھی تیار ہو جائے گی. لیکن آپ نے یہاں بھی یاد رکھنا ہے کہ جب جو آپ کو کوٹیشنز ملی ہیں ان کوٹیشنز کے اوپر بھی ایس ایم ٹریڈر کی کوٹیشن پہ جائیں گے تو وہاں پہ لکھیں گے کہ ایکسیپٹڈ ڈیو ٹو لوئسٹ ریٹ, اور پھر اپنے سائن کریں گے کاؤنٹر سائن اینڈ پہ, اور اس سے پہلے اپنے کمیٹی سے سائن کروائیں گے. اسی طرح جو سیکنڈ لوئسٹ ریٹ والا کراؤن ٹریڈر ہے, پھر تھرڈ لوئسٹ ریٹ والا دورانی برادرز ہے, ان دونوں پہ ریجیکٹڈ لکھیں گے, اور اس کے آگے لکھیں گے ریجیکٹڈ ڈیو ٹو ہائیسٹ ریٹس. اور اس طرح آپ وہاں پہ بھی اپنے کمیٹی سے سائن کروائیں گے اور اس کو آپ کاؤنٹر سائن کر کے اپنے اسٹیمپ لگا دیں گے. تو یہ کمپیریٹو اسٹیٹمنٹ اور کوٹیشنز کے بارے میں تھا کہ آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاؤں, اس کے ساتھ سیمپل شیئر کروں اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ کو بہتر کروں. اگر اس کے علاوہ آپ کا کوئی سوال ہے, کوئی مزید آپ کے ذہن میں کوئی ایسی کیوری رہ گئی ہے, تو آپ اس ویڈیو کے جو کمنٹ سیکشن ہے اس میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. آپ نے کمنٹس دیں
اس ویڈیو کو شیئر کریں اور سبسکرائب کریں چینل کو. تھینک یو ویری مچ.